جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں سنائی دے گی. یعنی مجھ سے ایک بہت ہی مشہور مرثیہ گو ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اس بات کی گزارش کی کہ مولانا اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو آپ عنایت فرمائیے تو ہم لوگ ایک ڈکشنری لکھیں کہ مرثیوں میں کون سے الفاظ، جدید الفاظ اردو کو روشناس کرائے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے. اب یہ شاہدین اور سرور کائنات اور یہ رب العزت، یہ سب الفاظ جناب میر رئیس کے اور مرزا طویل کے استعمال کیے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کبھی اردو میں نصیب نہیں تھے مرثیہ گو شعراء سے پہلے. پوری ایک زبان ہے کہ جو ایک خاص زبان ہے اردو میں، جو مرثیوں کی زبان ہے، یہ زبان کبھی نصیب نہیں تھی زبان کو، اردو زبان کو. اور ایسی زبان کسی اور جگہ، ایسے الفاظ، یہ ادبی الفاظ، یہ شفاف اور سلیس اور بلیغ الفاظ جو اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، جس کو آپ سن کے بالکل سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کی زبان ہے، یہ مرثیوں سے پہلے نہیں تھی. تو یہ زبان کی چاشنی، زبان کی بلندی، زبان کی بلاغت، زبان کی سلاست، یہ سب مرثیوں کی بدولت ہے. یہ سب مجلس حسین کے بدولت ہے. دوسرے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کس طرح سے بیٹھیے، لوگ پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں لوگ نہیں بیٹھتے. شہزادی کونین سیدہ عالم تشریف لائی ہیں، ہر مجلس میں وہ تشریف لا رہی ہیں. تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ بیٹھیں تو آپ کس طرح سے بیٹھیں. کسی بزرگ کے سامنے کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، کس طرح جو الفاظ ہیں ممبر کے وقت مخصوص الفاظ ہیں. رقیق نہیں ہونا چاہیے، ادب کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. زبان کی جو بلاغت ہے اس کے خلاف نہ ہو. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جیسے آپ کہیں کہ کھا لو اور ٹھونس لو، یہ دونوں لفظ کھانے کے معنوں میں تو ہیں. نوش کرو، نوش کیجئے، نوش فرمائیے، کھانا کھا لیجئے یا ٹھونس لیجئے. تو اگر آپ زمین پر بیٹھے ہوں تو چاہے جو لفظ استعمال کیجئے، لیکن اگر ممبر پر آپ تشریف فرما ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کیجئے جو ادب سے گرے ہوئے نہ ہوں. یہ زبان کی چاشنیاں، یہ زبان کی فصاحتیں اور بلاغتیں، یہ زمین پر کس طرح سے بیٹھیں، یہ کس طرح سے ادب سے نماز پڑھیں، کس طرح سے ادب سے آپ بزرگوں کے سامنے بیٹھیں، یہ سب صدقہ ہے حسین ابن علی کا. خدا کی قسم، کس کس جگہ پر کس طرح سے حسین نے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اپنے کرامت کے کیا کیا حسین ابن علی نے صدقات دیے ہیں قوم کو، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ. ورنہ سرور کائنات کے زمانے میں تو وہ لوگ تھے، پیغمبر اسلام ان لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے جو کھانا کھا کے ہاتھ پوچھنا نہیں جانتے تھے، دھونا نہیں جانتے تھے، اور یوں ہاتھ کر کے پوچھ لیا کرتے تھے. جسموں سے بوئیں آتی تھی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے کیا نظافت اور صفائی ہونا چاہیے جسموں کی. آل محمد کے صدقے میں انسانوں کو رہنے سہنے کا طریقہ آیا، لیکن انسانوں کے رہنے کا طریقہ تو بدل سکتے تھے آل محمد. افسوس یہ کہ دل نہیں بدل سکتے تھے، اور دلوں میں جو سیاہی موجود تھی وہ پیغمبر کے اسلام لانے کے بعد بھی موجود رہی. صلوات بر محمد وآلہ. دیکھیے، ہر قوم کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے علم، اور جو قوم علم میں پیچھے ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. یاد رکھیے گا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. جب تم بچپنے میں جھولے میں ہو اس وقت سے لے کر جب تک کہ تم لحد میں نہ چلے جاؤ، علم حاصل کرتے رہو. اور ارشاد یہ بھی فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین. اگر چین بھی جانا پڑ جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو تمہیں جانا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. علم اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے علم
لیکن اسلام کے جو رہبر ہیں ان میں اور دوسرے دنیا کے رہبروں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ فرق یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے رہبر صرف زبان سے بتاتے ہیں، اسلام عمل کر کے بتاتا ہے، رہبر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اگر صرف زبان سے کہا ہوتا اور کوئی ایسی جامع کتاب نہ چھوڑی ہوتی اسلام میں پیغمبر اسلام نے، تو کہتے علم کی تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن علمی کوئی چیز عطا نہیں کی ہے، لہذا قرآن دیا اور کہا کہ یہ قرآن وہ دے رہا ہوں کہ جو تمام علوم کے اوپر حاوی ہے، لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس قرآن کو سمجھ نہیں پاؤ گے جب تک کہ پڑھانے والوں کے ساتھ نہ رہو گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جو تمہیں بتائیں گے۔ یہ مدرسے میں دونوں چیزیں ہونا چاہیے، ایک تو مدرس ہونا چاہیے اور ایک کتاب ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کوئی مدرسہ نہیں دیکھا، آپ کی دعا سے میں نے 15-20 جگہوں کے اوپر پڑھایا ہے یا پڑھا ہے، تو اس کی جگہ میں نے کہیں پر نہیں دیکھا کہ کہیں پر بھی مدرسے میں یا کتاب نہ ہو یا مدرس نہ ہو۔ لیکن یہ مسلمان اکیلی قوم ہے کہ جس نے کتاب تو لے لی ہے لیکن مدرس کو نہیں لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ ایک مدرسہ ہے، اسلامی مدرسہ، اس میں قرآن جیسی کتاب دی گئی۔ حضور محترم، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ سید کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سید ہو گئے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو شیعہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہ کہیے کہ ہم نے علم کا مطالعہ کیا ہے، مذہب کا مطالعہ کیا ہے، تو مطالعہ نہیں کیا ہے۔ کمپریٹیو اسٹڈی میرا خاص سبجیکٹ ہمیشہ رہا ہے۔ میں نے جب انگلینڈ سے LLM کیا تو اسلامک لاء میں بھی کمپریٹیو اسٹڈی کا ایک موضوع لیا تھا میں نے۔ تو کمپریٹیو اسٹڈی اگر آپ کیجئے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابوں کو اسلام کی کتاب سے ملا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کتنے کھوکھلے ہیں۔ یعنی یوں تو آپ چاہے کسی کی بھی تعریف کر لیجئے کہ بھائی فلاں مذہب بڑا اچھا ہے، فلاں مذہب بڑا اچھا ہے، لیکن جو مذہب، دیکھیں مذہب کی اسٹڈی، حضور محترم معاف کیجئے گا میں قطع کلام کر رہا ہوں، مولانا علی حیدر عابدی صاحب قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ 8:15 بجے چلے جائیں گے، سرکار آپ کو دیر نہ ہو۔ ابھی 15 منٹ اور رہوں۔ بہت اچھا ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل آپ حضرات سے۔ اس بیچ میں یہ بھی گزارش ہے کہ جو آنا چاہیں وہ آگے تشریف لائیں، تھوڑا جگہ خالی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ میں ایک جب دیکھتا ہوں قرآن کریم کو، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ تم قرآن کریم کی اگر تلاوت کر رہے ہو تو کافر نہیں ہو سکتے۔ عجیب بات ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ انہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو تو کفر نہیں ہو سکتا تمہارے پاس۔ دعویٰ تو دیکھیے قرآن کریم کی کتاب کے اوپر انشاءاللہ میں کل کے مجلس میں کچھ اور عرض کروں گا، لیکن اتنی ضخیم کتاب جو قرآن ہے، اتنی ضخیم کتاب کوئی بھی کسی بھی مذہب کی نہیں ہے، اور زندگی کے معاملات میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس قرآن میں نہیں بیان کر دی گئی ہے؟ دوستوں کے ساتھ کیسے سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرو، محلے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کرو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے،
گھروں میں کس طرح سے آپ، یعنی خدا کی قسم آپ ذرا غور فرمائیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. عورتوں سے اپنے تم کس طرح سے بات کرو، تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں تمہاری بیویاں. انہا لباس لکم انتم لباس لہن، دیکھو تم ان کے ستر پوشی کرو، وہ تمہاری ستر پوشی کریں. یعنی ہمارے یہاں تہذیب کا جسے کہیے ایک ذخیرہ ہے قرآن میں، بالکل ایک ذخیرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھ کے اپنی بیویوں کی برائیاں کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی برائیاں کر رہے ہیں، بیویاں گھر والوں کی برائیاں کر رہی ہیں، شوہروں کی برائیاں کر رہی ہیں. قرآن منع کر رہا ہے انتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، اور وہ تمہارا لباس ہے. یہ عورتیں جو ہیں یہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. تو اگر کسی انسان کا لباس اتر جائے تو کیسا ہو جائے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ قرآن، مسلمان پیدا ہوئے تھے اس لیے مسلمان ہو گئے، لیکن قرآن نہ سمجھا، نہ قرآن پڑھا، نہ آل محمد کے زبان سے جو احادیث نکل رہی ہیں ان کو دیکھا، نہ ان کو سمجھا. تو یہ اسلام کی جو سوسائٹی ہے یہ برہنہ نہ ہو جائے گی تو اور کیا ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد. یعنی زبانیں جل جائیں اگر حضور سرور کائنات کے بارے میں ایک کوئی بھی غلط بات نکل جائے منہ سے. لیکن قرآن میں یہ بھی مثال دے دی گئی کہ دیکھو ہمارا نبی جو نور مکمل ہے، جو ہمارے نور کا پرتو ہے، جو اول مخلوق ہے، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، رحمت للعالمین ہے، رسول اکرم ہے، خاتم النبیین ہے، افضل انبیاء ہے، سب ہے. لیکن ہم نے ان کو بھی جب پکارا ہو تو یہ کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک. دیکھو اگر یہ نبی سے امکان نہیں ہے کہ وہ شرک کریں، لیکن ہم نے مثال کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ چاہے کوئی ہو، یہ دوسرے جگہ ہوں گے، دوسری سوسائٹیز ہوں گی کہ بڑے لوگ اگر کوئی غلط کام کریں تو بخش دیے جائیں. یہ اسلام ہے، یہاں نبی کو بھی اسلام میں مساوی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پہ. یہ چیز غور فرمائیے آپ کی کیوں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امکان تھا. ارے حضور امکان تو اللہ نے اپنے لیے بھی کہہ دیا. لوگ دیکھیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا شرک و کتنا کفر ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیوں کہا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو بتانے کے لیے کہا گیا. جن کے دل میں ذرا سی بھی شک اور شبہ کی گنجائش تھی اسلام کے لیے اور پیغمبر کی عصمت کے بارے میں جو ذرا سا بھی شک کرتے تو ان کا دیکھیں رسول کے لیے بھی آ گیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم نے رسول کے لیے کہا ہے تو دیکھو ایسی ناممکن اور محال بات بھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ جو ہونے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آیت اتری اور ارشاد ہوا کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر اس دنیا میں، اس زمانے میں، اس عالم میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا. تو اگر اللہ دوسرا ہونا ممکن نہیں ہے تو محمد کا شرک کرنا ممکن نہیں ہے. ایک صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، لانتا صلوات. میرے بھائی سلامت علی صاحب وہاں سے اشارہ مجھ سے کر رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں. تشریف لائیے، تھوڑا سا بھی بہت جگہ ہے اور ویسے بھی ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ کچھ زیادہ رہتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत शुक्रिया बेटा। एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजें। एक बुजुर्ग खाना की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को स्कूल ले जाके दाखिल कर दे तालीम के लिए। तो भाई बच्चा हुआ बड़ा हो गया, यहाँ तो देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है जो यहाँ है। यहाँ तो है कि अगर आप ले जाके एडमिशन नहीं कराइए और बच्चे की तालीम को आप पूरी तरह से ना देखें तो एजुकेशनल नेगलेक्ट के चार्ज के हिसाब से आपको फैमिली कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। मैंने फैमिली कोर्ट की भी बहुत प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पर मैं देखता था कि एजुकेशनल नेगलेक्ट, साहब बच्चे की तालीम की तरफ तवज्जो है। नेगलेक्ट के जो केसेस होते हैं फैमिली कोर्ट में, उसमें एजुकेशनल नेगलेक्ट भी होता है। और अगर माँ बाप को तंबी करने के बाद माँ बाप ने उस तरफ तवज्जो नहीं की तो माँ बाप से बच्चे छीन लिए जाते हैं। बच्चों को नंगे पैर भेज दीजिए आप स्कूल, दूसरे दिन वहां से एक्सप्लेनेशन आ जाएगा बच्चे आपके नंगे पैर क्यों थे। बच्चों के, हमारे तो बच्चे बेचारे किस तरह से पलते हैं, जिस तरह से भी पल जाए बस करम है अल्लाह का, ठीक है। यहाँ आप बच्चों के मोज़े साफ नहीं हो, कपड़े साफ नहीं हो, जिसम पर कोई निशान लगा हुआ हो, कुछ ऐसी चीज हो, स्कूल से फौरन आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऑर्डर टू शो काज। आप बताइए कि आपके बच्चे गंदे क्यों रहते हैं, इनके जिस्म से बू क्यों होती है, इनके बालों में जुएं क्यों होती हैं, क्यों होता है। आपको एजुकेशन को यहाँ पर अहमियत दी गई है, इसलिए ये इंतजामात हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, जो भी दिल चाहे करें, और वहाँ पे गुर्बत का भी मसला है। खैर बहरहाल वो एक अलग मौजू है जो कभी मौका हो तो आपसे अर्ज करूंगा। तो बच्चों को ले जाके स्कूल में दाखिल कर दीजिए और बच्चों को किताबें ला दीजिए, और जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर टीचर्स रख दिए जाएं जो बच्चों को पढ़ा दे, है कि नहीं। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी स्कूल में आप जाकर किसी बच्चे को दाखिल करें वहां कोई मुदर्रिस ना हो, और फिर बच्चे अगर मान लीजिए कोई मुदर्रिस भी है और वो बच्चे उनसे मतलब नहीं चाहते हैं कि वो मुदर्रिस हो, मुदर्रिस सख्त है, इम्तिहान ज्यादा लेता है, पढ़ाई के लिए ज्यादा सख्ती करता है, होमवर्क ज्यादा देता है, तो क्या ये मुमकिन है कि बच्चे कहें कि साहब ऐसा है कि हम में से एक बच्चे को मुदर्रिस बना दिया जाए। भाई हम बोर्ड ऑफ एजुकेशन को एक पिटीशन दायर करना चाहते हैं जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे दरमियान में से जो बच्चे स्कूल में हैं, इन्हीं बच्चों में से किसी एक को टीचर बना दिया जाए जो हमको मैथमेटिक्स की जो बीएससी की किताब है वो पढ़ा दे, तो बोर्ड या हाई स्कूल की किताब पढ़ा दे। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये कहेगा कि अक्ल के अंधों, अगर तुम इस लायक होते कि तुम में से कोई टीचर बन जाता तो स्कूल में आने की जरूरत क्या थी। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो आज तक किसी दुनिया के किसी स्कूल में ये नहीं देखा गया कि स्टूडेंट्स खुद अपना टीचर बना लें। ये इस्लाम है सिर्फ कि जहां पर लोग अपना टीचर भी खुद ही बनाना चाहते हैं और पढ़ना भी खुद ही जाते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अच्छा
نہیں ہو سکتا ہے بہت سو کی سمجھ میں نہیں آئے، بس میں اس سے زیادہ تو کچھ عرض کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ آیا نہیں ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد ہوتے ہیں ٹیچر، کسی منزل پر پہنچنے کے بعد ہوتے ہیں. وہی ٹیچر، وہی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر بھی بنتے ہیں، لیکن تعلیم کی منزل آخر حاصل کرنے کے بعد. اچھا دیکھیں سسٹم کیا ہے، اور آپ لوگ انجوائے کیجئے گا اس بات کو، کہ ہائی اسکول کو پڑھانے کے لیے ایم ایس سی ہونا ضروری ہے، بی ایس سی کو پڑھانے کے لیے ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. لیکن پی ایچ ڈی کی منزل جب پہنچ جائے، جب پی ایچ ڈی بنانا ہو تو پی ایچ ڈی ہی پی ایچ ڈی بناتا ہے. یعنی وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کچھ اور ہو. جو پی ایچ ڈی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ڈاکٹر آف فلاسفی ہیں، وہی گائیڈ کرتے ہیں، وہی پی ایچ ڈی بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے جو پروفیسر تھے وہ ایک پی ایچ ڈی کے بعد دوسرے پی ایچ ڈی بنانے چلے گئے. ہم نے کہا کہ بھائی ان پی ایچ ڈیز کے لیے کچھ اور بھی تو ہونا چاہیے. نہیں کہا نہیں صاحب ڈگری وہی ہے. تو پی ایچ ڈی ہونے کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے ہے، لیکن اس سے نیچے کے لیے نہیں. تو ہوتا ہی ہے کہ جتنا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ وہاں پر بس ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد برابر سے اسی کے جیسا ہوگا. تو اسلام کے مدرسوں میں آدم آئے پڑھاتے چلے گئے، شیس آئے، نوح آئے، جناب ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے. جتنی کلاسز بلند ہوتے گئے، ٹیچرز بلند ہوتے گئے. جب ختم المرسلین آئے تو جس مرتبے پر وہ فائز تھے، اب اس کے بعد کوئی اور ڈگری والا نہیں آ سکتا تھا. لہذا ختم المرسلین کے بعد اب وہ آئے گا جو یا خود ختم المرسلین ہو یا ان کے جیسا ہو. ایک سلام بھیجے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. تو اب یہ دنیا کا یہ اصول ہے. سرکار آپ معاف کیجئے گا مجھے، بسم اللہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میں حاضری دیتا لیکن میں کیا کروں کہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. تو اب معلوم ہوا کہ وہاں پر اب اگر پرنسپل چلا جائے، اور وہ پرنسپل ڈاکٹر تھا، ایک پرنسپل چلا جائے، وہ پرنسپل ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی تھا، اور میں وہاں اسکول پاس بھی تھا، دوسرے درجے میں پڑھاتا تھا. میں نے کہا بھائی یہ پرنسپل کی جگہ خالی ہوئی ہے، ذرا مجھے رکھوا دو. سبحان اللہ. تو جس سے کہوں گا وہ مجھے دو باتیں سنا کہ اور میرا مذاق اڑائے گا. سنیے گا، یہ زہری صاحب جو ہیں ہائی اسکول پاس، وہ پرنسپل جو گیا تو اس کی جگہ کے اوپر اپنے کو رکھوانا چاہ رہے تھے. ارے بھائی میں نے کیا غلطی کی ہے؟ پڑھانے کے لیے تو کہہ رہا ہوں. کامیاب پہلے خود تو پڑھ لو. اگر کلالا اور ابا کے نہیں معلوم، آنے نہیں معلوم ہے تو تم پڑھاؤ گے کیا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد سے. اور صلوات بابا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں حدیث ارشاد فرمائی کہ اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد. دیکھو میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے. ہم کل کے کل محمد ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو ہی بتا دا محمد کیا ہیں. تو
تو قرآن کہتا ہے ما محمد الا رسول، محمد کا مرتبہ صرف رسالت سے سمجھو کہ آخری نبی ہیں، تو محمد کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، وہ بھی رسالت کا حامل ہے، آخر والا بھی رسالت کا حامل ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اپنے اہل بیت کو، آل محمد کو انبیاء ما سبق سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے، بہت سے اعتراضات ہیں، میں جوابات اکثر دیتا رہتا ہوں۔ اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ صاحب بھلے یہ چلیے امام مان لیا کہ ٹھیک ہے امام تھے یہ، لیکن کہاں امام کہاں نبی؟ یہ شیعہ کچھ حد سے زیادہ فضولی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے ائمہ کو انبیاء سے بڑھا، انبیاء ما سبق سے بڑھا دیتے ہیں، جن پر توریت اتری، جن پر انجیل اتری، جن پر یہ اترا وہ اترا۔ بھلا بتائیے وہ نبوت وہاں پہ وہی ہوتی تھی؟ میں کہوں مجھ سے نہ کہیے، رسول اسلام سے کہہ دیجیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی اس معاملے میں بحث نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں وہ سب صحیح کہتے ہیں۔ رسول کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا نبی کون ہے؟ کون ہے؟ رسول کے بعد، رسول سے نیچا اور سب سے دوسرے انبیاء سے سب سے بڑا جناب ابراہیم ہے، لیکن صاحب کتاب نہیں ہے۔ وہ جو صاحبان کتاب ہیں، ان صاحبان کتاب میں جناب عیسیٰ سب سے بلند ہے۔ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہے، جن کی شریعت کئی سو سال تک چلتی رہی، اور انبیاء کے جو بزرگ تھے، اجداد تھے، وہ جناب عیسیٰ کی شریعت پہ کام کرتے رہے، اسی پر عمل کرتے رہے۔ تو آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ نبیوں میں عیسیٰ جو روح اللہ کا خطاب حاصل کیے ہوئے ہیں، جو صاحب شریعت ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، محمد سے نیچے ضرور ہیں لیکن انبیاء میں بلند ہیں، سب سے بلند ہیں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ انبیاء جو ہیں، یہ رسول جو ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ کتنے بلند ہیں اس کا اندازہ آپ یوں کیجئے کہ چوتھے آسمان پر اللہ نے بلا لیا۔ یعنی اگر ہمارے نبی کو معراج نہ ہوتی تو عیسائیوں کو کہنے کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نبی تو آسمان پہ رہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ نبی افضل ہے یا کوئی اور افضل کا؟ نہیں، نبی افضل ہے، وہ عیسیٰ بہت افضل ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ تم علی کی میں بات نہیں کرتا ہوں، حسن اور حسین کی بات نہیں کرتا ہوں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا ہیں، میں اپنے آخری نائب کی بات کرتا ہوں کہ بتاؤ میرا آخری نائب جب آئے گا تو اس وقت عیسیٰ بھی آسمان سے اتریں گے۔ تو اب اس وقت سوال ہوگا کہ نماز کے وقت نماز کون پڑھائے؟ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول نماز پڑھا نہیں سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک مسئلہ بھی بتا دوں۔ حکم شریعت یہ ہے، حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں مسئلے بتاؤں، میں اجتہاد کا کوئی دعوے دار نہیں ہوں، نہ کرتا ہوں۔ جو مجتہدین ہیں ان کا فرض ہے کہ ممبر سے آ کے مسئلے بھی بتائیں۔ دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم غیر سید ہے اور ایک عالم سید ہے۔ تو غیر سید کو سید کے اوپر فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ ایک عالم بعمل ہے اور ایک عالم بے عمل ہے، تو عالم بعمل کو کے اوپر عالم بے عمل کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ ایک کا علم کا مرتبہ بلند ہے اور دوسرے کے علم کا مرتبہ کم ہے،
تو جو صاحب علم زیادہ ہے اس کے اوپر دوسرے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر مان لیجیے دونوں برابر کے علم والے ہیں اور دونوں برابر کے سید ہیں اور دونوں برابر کے باعمل ہیں، تو اب دیکھیے تقویٰ کس کے اوپر، متقی کون زیادہ ہے، اور متقی کے ہوتے ہوئے غیر متقی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو حضور جب عام نمازوں میں متقی کے ہوتے ہوئے غیر متقی کو نہیں بڑھایا جا سکتا، تو امام المتقین کے ہوتے ہوئے کون آگے آ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ کی ماشاءاللہ۔ تو جناب جب آئیں گے عیسیٰ، ایک اور سے اپنے ایک زوردار نعرہ بلند کیجئے سرکار حضرت عیسیٰ کے زہد کا اعلان عام ہے، عام ہے اعلان حضرت۔ اس سلسلے میں سرور کائنات نے جب نصارہ نجران سے بحث کی تھی، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی جب جاسلیک سے بحث کی مامون کے دربار میں، تو یہ نکتہ دونوں نے، امام رضا نے بھی اٹھایا تھا اور پیغمبر اسلام نے بھی اٹھایا تھا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ میں نہیں بتاؤں گا، تو لیکن زہد و تقویٰ کے لیے ان کے دونوں نے کوئسچن کیے تھے، پھر کل پرسوں کس دن بتاؤں، آج تو 45 منٹس ویسے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو مجھے حکم دیا تھا کل خاور بھائی نے کہ تم فضائل کچھ زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا میں تو فضائل ہی پڑھتا ہوں عام طور سے، اب کیا پڑھوں گا، ٹائم اتنا کم ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے اور ہمارے امام بھی ہوں گے۔ وہ امام ہیں، نبی نہیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ نبی ہیں، روح اللہ ہیں، معمولی خطاب نہیں ہے۔ اچھا اس خطاب کا آپ کو میں عرض کر دوں کہ اس نام کا اثر یہ ہے کہ بھلے ہی عصمت نہ ہو، لیکن اگر کسی بچے کو اس کے باپ نے یہ نام دے دیا روح اللہ کا، تو وہ اسلام کو پھیلا کے دنیا میں جائے گا اور دشمنوں کا ہمیشہ مقابلے کے لیے آپ کو تیار کر کے جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ غور فرمائیے نام کا اثر۔ تو وہ روح اللہ ہیں، تو 12ویں امام ان سے کہیں گے کہ حضور بزرگ ہیں، یعنی کئی سو سال بزرگ ہیں، کئی ہزار سال بزرگ ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں، تو آپ آگے بڑھیے، امامت کیجیے۔ دیکھیے معصوم اپنا مرتبہ جانتا ہے، غیر معصوم اپنا مرتبہ نہیں جانتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان جس کو علم ہو وہ اپنے مرتبے کو سمجھتا ہے، اور جو جاہل ہو وہ اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتا۔ اور مولانا عابدی صاحب ہیں بیٹھے ہوئے تھے یہاں، کوئی صاحب آ ہو بھی سکتا تھا، آ کے آگے پیر پھیلا دیتے ان کے۔ تو جو پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہو کہ کیا تو بھائی مولانا ہے، مجتہد ہیں۔ ایک صاحب ہیں، مان لیجئے کہ ہمارے ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب وہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ جاہل لوگ بھی چلے جا رہے ہیں۔ ہاں جاہل اور عالم سبھی تو ہو، کوئی آگے بڑھ جائے گا ان کے آگے کھڑا ہو جائے گا، کوئی ان کی اس طرف ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اور جو پڑھا لکھا ہوگا سمجھدار ہوگا وہ تھوڑا سا دب کے پیچھے چلے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اگر کہیں کتاب میں مل جائے کہ کسی آدمی نے آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب کے سامنے نماز پڑھانے کی کوشش کی، تو اس میں علی کیا کرے، ان کی جہالت کا خود اعلان ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ تو جب عیسیٰ سے کہیں گے
کہیں گے امام کہ حضور تشریف لے جائیے، آگے نماز پڑھائیے، پیغمبر کی حدیث ہے یہ، میری گڑھی یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو علائم الظہور میں دیکھ لیجئے اور جنات الجنان میں دیکھ لیجئے، کس میں دیکھ لیجئے، اس میں دیکھ لیجئے، ہزاروں کتابیں ہیں 12ویں امام کے اوپر، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ امام فرمائیں گے کہ حضور آگے تشریف لے جائیں، امامت کریں، تو جواب وہی ہوگا کہ جو جبرائیل نے رسول کو دیا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس کے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ عیسیٰ رسول کے اس نائب سے کہیں گے کہ جو آخر میں آئے گا کہ آپ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال جو میں آگے بڑھ جاؤں، تو عیسیٰ محمد کے آخری نائب کے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پہلے نائب کی کیا منزلت ہوگی؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھیج دیں بابا۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ میں نے 2-3 دن پہلے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی جتنی بھی احادیث ہیں، اس احتیاط سے آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کے بعد کی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب امام حسن اور امام حسین کی تعریف میں، ان کے فضائل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں الف لام کے ساتھ ہے، بعض میں الف لام کے بغیر ہے۔ الحسن والحسین، لوگ کہتے ہیں کہ جو اس میں معرفہ ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں لگتا، پراپر نیم کے اوپر دا نہیں لگتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اس میں معرفہ کے اوپر الف لام نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اگر بہت سے حسین جمع ہو جائیں تو اس میں بتانا ہوتا ہے کہ کس حسین کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے اگر علی جمع ہو جائیں تو بتانا پڑتا ہے کہ کون سے علی کو بتا رہے ہیں۔ تو الحسن والحسین الف لام لگا ہوا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ 2 سردار ہیں جوانان جنت کے جن کا نام حسن اور حسین ہے۔ اگر رسول اللہ یہیں پر خاموش ہو جاتے تو میں کہتا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن احترام اور ہر ذات کو اس کے احترام کے حساب سے محفوظ کرنا۔ بعد میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے والد بزرگوار ان دونوں سے بلند ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ مولا کائنات کی منزلت کو کس طرح سے سیو کیا رسول اللہ نے۔ تو جب حسن اور حسین سے افضل ہیں علی ابن ابی طالب، تو آپ سوچئے کہ عیسیٰ سے کتنے افضل ہوں، موسیٰ سے کتنے افضل ہوں۔ ہم اور آپ نہیں، جو اصحاب پیغمبر سمجھتے تھے اس بات کو، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ بہت سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے، امام حسین کے لیے دوسرے لوگوں کی کیا کیا خیالات تھے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، پڑھ رہا ہوں میں کہ ایک بار حضرت عمر کے خلافت کے دور میں جو امام حسین سے اور حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، آپس میں کچھ بحث ہو گئی، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا، امام حسین کی عمر اس وقت کی ہوگی 7-8 سال کی ہو، کیونکہ
رسول اللہ کے انتقال کے وقت 6 سال کے تھے، 2 سال کے حضرت ابوبکر کی خلافت رہی، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت ہو گئی، 8-9 سال کے زیادہ سادہ رہے ہوں گے۔ تو مدینے کی گلی میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو امام حسین نے ان سے کہا کہ کیا بولتے ہو تم، غلام زادے ہو؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر خلیفہ وقت تھے، خلیفہ زمان تھے، اپنے زمانے مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور بہت ہی باروب خلیفہ تھے، آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو بیٹے نے باپ سے جا کے شکایت کی کہ حسین نے چہرے کو رنجیدہ دیکھا یا شکایت کی کہ حسین نے مجھے غلام زادہ کہا۔ یہ کتابوں میں ہے، آپ کو اکثر ملے گا۔ تو جیسے یہ کہا کہ مجھے غلام زادہ کہا، حضرت عمر نے کہا جلدی جا ان سے کہہ دے کہ لکھ دے کہ میں ان کا غلام ہوں، اور جب میں مر جاؤں تو وہ ورقہ میری قبر میں رکھ دینا۔ تو حضور محترم تمام دنیا جانتی تھی کہ غلام ہونا عزت کی بات ہے، حسین بننا تو بہت مشکل بات ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، لاتا صلوات۔ جو مخلص استاد ہوتے ہیں، جن کا مقصد اپنے شاگردوں کی تعلیم اور تربیت کرنا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے سامنے اکثر کیسز آتے رہتے ہیں کہ ٹیچر نے کسی کو ڈانٹ دیا یا کسی کو پھٹکار دیا یا کسی کو سزا دے دی، تو اس کے خلاف پھر کیس بنتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہاں کا تو سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن جو مخلص استاد ہیں، اساتذہ، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں ان کی زندگی خراب ہو، اور ہمیشہ وہ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرتے رہیں، اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے رہیں۔ اس کے لیے انہیں چاہے کچھ بھی سیکریفائس کرنا پڑے، چاہے کچھ بھی قربانی دینا پڑے۔ جو مخلصین ہیں وہ ہمیشہ قربانی دیتے رہیں گے۔ تو اسلام کی کتاب قرآن ہے، جس کو پڑھانے کے لیے پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو معین کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس کتاب کو پڑھانے کے لیے آل محمد نے سب طرح کی سیکریفائسیں کی، سب طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہوئے۔ کوئی دنیا میں کوئی انسان اتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہ ہوا ہوگا جتنے حسین ابن علی نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کی 30 تاریخ ہے، اور آج حسین ابن علی کا ماتم اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ حسین کے کچھ چاہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا میں حسین ابن علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ وارد ہوئے، پڑھتے چلے جائیے آپ، دنیا کی تاریخ پڑھیے، دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں رونما ان سب کو پڑھیے، جتنی سیکریفائسز ہوئی ہیں ان سب کو پڑھیے، جو قربانیاں لوگوں نے دی ہیں ان سب کو پڑھیے، اور حسین کی قربانی کو کمپیئر کیجیے۔ اور دنیا میں جتنے ظلم ہوئے ہیں مظلوموں پر، جنہوں ظالموں نے ظلم کیے ہیں، ان کے ظلموں کو دیکھیے، اور جو یزید اور ابن زیاد نے مل کر اہل بیت اطہار پر ظلم کربلا میں کیا ہے اس کو کمپیئر کیجیے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی مظلومین ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں وہ سب ایک طرف ہیں، لیکن حسین ابن علی کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہی حر کہ جو پیاس سے جس کا لشکر زبانیں لٹکی ہوئی تھی اور جس کو سیر و سیراب کیا تھا، اسی حر نے آ کے امام حسین کو کربلا کے میدان میں گھیرا،
اور ابن زیاد کا حکم یہ تھا عمر سعد کو اور دوسرے لشکر کے حکمرانوں کو کہ سب کچھ ہو جائے، امام حسین کو پانی نہ ملنے پائے، اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے فرات کے کنارے ہٹا دیے گئے۔ تاریخوں میں ملتا ہے، لیکن کتنا کریم آقا تھا۔ اب سب غور کیجئے، صرف جو لوگ حکمران ہوتے ہیں، جو لوگ صاحب حکم ہوتے ہیں، امر ہوتے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جا رہے ہیں کس کی زمین ہے، کس کی زمین ہے، ہماری ہے، ہماری جائیداد ہے، ہم حکمران ہیں، ہم کو اللہ نے حکمران بنا کے بھیجا ہے۔ وہ جن کو حکمران بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا تھا، وہ جا کے یہاں سے وہاں تک کے نس کر دیتے تھے۔ حسین ابن علی جب کربلا میں آئے تو بنی اسد کو بلایا، اور معلوم کیا کس کی زمین، معلوم بنی اسد کی۔ ان کو دیکھیں، ذرا غور کیجئے کہ کتنا کریم آقا تھا، کتنا عادل آقا تھا۔ یہ ہمارا آقا یہ کیسا تھا، ذرا ذرا سی بات کا کتنا خیال کرتا تھا۔ بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا یہ زمین ہمارے ہاتھ دے۔ انہوں نے کہا مولا ہم بھیج دیتے ہیں، بیچنے میں کوئی نہیں ہے، لیکن مولا یہ زمین آپ نہ خریدیے۔ کیوں نہ خریدے؟ کہا یہاں جب بھی کوئی پیغمبر، کوئی بھی نبی ادھر سے گزرا، وہ مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا۔ امام نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن یہی جگہ ہماری مشہد کی، ہمارے لیے پہلے خلق ہوئی یہ زمین، اور ہم اس کے لیے خلق ہوئے، خرید لیا، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، پیسے دے دیے، اور اس کے بعد ہبہ بھی کر دیا۔ یہ ہے کرم امام حسین کا۔ اور یہ ہبہ کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارا زائر اگر کوئی آتا ہے تو اس کو 3 دن تم یہاں پہ۔ ایسا کریم آقا، اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جو کم سے کم تعداد ہے یزید کے لشکر کی، کم سے کم، مختلف مورخین نے مختلف تعداد لکھی ہے، جو منیمم ہے وہ 30,000 کی ہے، اور 1 لاکھ اور 3 لاکھ اور 30 لاکھ یہ سب ہیں روایتیں۔ اور کتنے لوگوں کو گھیرا ہے، کتنے لوگوں کو گھیرا ہے؟ 72 آدمی، بچوں کو، جوانوں کو، سو رہے ہوں روایات سے، اگر آپ مختلف روایات دیکھیں 200 رہے ہوں، لیکن یہی نہیں تھا۔ غور کیجئے گا، میں صرف ایک تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے چٹیل میدان میں ابھی جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں، خداوند عالم آپ سب کو حج سے اور کربلا کی زیارت سے مشرف کرے۔ گرمی کے زمانے میں آپ باہر نہیں نکل سکتے، اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی دھوپ ہوتی ہے۔ چٹیل میدان میں آل محمد کے خیمے لگے ہوئے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، حکم ابن زیاد تھا کہ جب لشکر کا کوئی بھی رسالہ جائے کربلا میں، ہر روز رسالوں پہ رسالے آتے رہتے تھے، تو ان کو حسین کے خیموں کی طرف سے دوڑاتے ہوئے گزارنا، تاکہ بچے دہل کے ماؤں کے سینوں سے لگ جائیں۔ یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ انتظام تھا حکومت کا۔ تو جب بھی کوئی رسالہ آتا تھا، کبھی خولی کا رسالہ آ رہا ہے، کبھی حسین ابن امیر کا رسالہ آ رہا ہے، رسالوں پہ رسالے آ رہے ہیں، فوج پہ فوج بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ماں جائی زینب ہر بار حسین سے پوچھتی ہے، چاہنے والی بہن زینب، اللہ کی قسم کیا زینب بہن تھی کہ جس کے جیسی بہن دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ ہر بار تڑپ جاتی تھی، بھیا یہ کس کا رسالہ آ گیا؟